لیکن اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بیماری کی شدت ریلیٹیولی بہت کم ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا، اور جائزہ لینے کے بعد وہ فیصلہ جو پچھلی دفعہ لیا گیا تھا کہ 15 مارچ سے 28 مارچ تک اسکول اور تعلیمی ادارے، اور میں یہاں پہ خاص طور پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کا مطلب ہے ہر قسم کے تعلیمی ادارے، یعنی کہ یونیورسٹیز، اکیڈمیز، مدارس، اسکولز، سارے کے سارے 15 سے 28 مارچ تک بند کیے گئے تھے، اور ان سلیکٹڈ علاقوں میں جہاں پہ بیماری کی شدت زیادہ تھی انہی علاقوں میں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 11 اپریل تک ان سلیکٹڈ اضلاع میں مزید تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے۔ یہ ثوابدید کہ کون سے ضلع ہیں اور کون سے شہر ہیں جہاں پہ تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں، یہ صوبائی حکومتیں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں فیصلہ کریں گی۔ لیکن جیسے آپ کو پہلے معلوم ہے کہ پہلے پنجاب میں 9 ڈسٹرکٹس تھے، اس میں پھر ایک اضافہ ہوا، اسی طرح پہلے ہم نے پشاور میں صرف بند کیے تھے، لیکن خیبر پختونخوا میں پھر 8 ضلع اور ایڈ ہو گئے۔ تو یہ کہ کس کو ایڈ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، وہ بیماری کی شدت کا حوالہ دے کے ہوگا، اور یہ بندش جو ہے یہ 11 اپریل تک رہے گی۔ اس 11 اپریل کی بندش کے دوران اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر اور کوئی ٹیچروں کو اسکولز بلانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ان کو بلا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بیماری کی صورتحال کا ریویو کرتے رہیں گے، اور ہمیں مکمل ادراک ہے اس چیز کا کہ اسکول بند کرنے سے خاص طور پہ بچوں کی تعلیم پہ بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن بچوں کی صحت جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے، اور اس کے رسک نہیں لے سکتے، اور یہ صوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے جہاں جہاں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ 11 اپریل تک ان اضلاع میں اور ان شہروں میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہوں گے۔ جو آگے امتحانات آنے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ایک متفقہ رائے تھی کہ جو تعلیمی بورڈز کے امتحانات 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے ہونے ہیں وہ اپنے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق مئی کے آخر میں یا جون میں یا ایک آدھی جگہ جولائی میں ہوں گے، اور وہ ضرور ہوں گے کیونکہ جو بیس لائن تھی وہ اب ممکن نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی 9، 10، 11، 12 کو پروموٹ کیا گیا تھا، لیکن اب اس سال جو ہے وہ ایگزام ہوں گے۔ جہاں تک کیمبرج کے ایگزامات او لیول اور اے لیول کا تعلق ہے، یہ ہم ابھی جتنے بھی جو میں نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا کہا ہے اس میں اسلام آباد شامل ہے۔ اسلام آباد میں بیماری کا ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے، تو اس لیے اسلام آباد میں بھی 11 اپریل تک سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ میں امتحانات کی بات کر رہا تھا۔ کیمبرج کے امتحان جلدی شروع ہو رہے ہیں 26 اپریل سے، اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم کیمبرج کے ساتھ ایک دوبارہ میٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ان امتحانات کو کچھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، جب ہماری گفتگو ہو جائے گی اس کے بعد اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جب یہ اللہ کرے گا 11 اپریل تک حالات بہتر ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اسٹیگرڈ طریقے سے، یعنی کہ مختلف دنوں میں مختلف کلاسز کو جو ہیں وہ بلا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ شکایت آئی ہے کہ کچھ اکیڈمیز جو ہے وہ کھلی رہتی ہیں، ایسے اب بالمکمل
طور پہ اس پہ پابندی ہوگی، اور اگر کوئی کھولے گا قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہیں چند ایک جو فیصلے آج ہوئے ہیں۔ 7 اپریل کو دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی NCOC میں تعلیمی وزراء کی اور صحت کے وزراء کی، جو کہ باقی ساری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں گے، اور اگر اس سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کروں گا۔ لیکن اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بیماری کی شدت ریلیٹیولی بہت کم ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا، اور جائزہ لینے کے بعد وہ فیصلہ جو پچھلی دفعہ لیا گیا تھا کہ 15 مارچ سے 28 مارچ تک اسکول اور تعلیمی ادارے، اور میں یہاں پہ خاص طور پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کا مطلب ہے ہر قسم کے تعلیمی ادارے، یعنی کہ یونیورسٹیز، اکیڈمیز، مدارس، اسکولز، سارے کے سارے 15 سے 28 مارچ تک بند کیے گئے تھے، اور ان سلیکٹڈ علاقوں میں جہاں پہ بیماری کی شدت زیادہ تھی انہی علاقوں میں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 11 اپریل تک ان سلیکٹڈ اضلاع میں مزید تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے۔ یہ ثوابدید کہ کون سے ضلع ہیں اور کون سے شہر ہیں جہاں پہ تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں، یہ صوبائی حکومتیں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں فیصلہ کریں گی۔ لیکن جیسے آپ کو پہلے معلوم ہے کہ پہلے پنجاب میں 9 ڈسٹرکٹس تھے، اس میں پھر ایک اضافہ ہوا، اسی طرح پہلے ہم نے پشاور میں صرف بند کیے تھے، لیکن خیبر پختونخوا میں پھر 8 ضلع اور ایڈ ہو گئے۔ تو یہ کہ کس کو ایڈ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، وہ بیماری کی شدت کا حوالہ دے کے ہوگا، اور یہ بندش جو ہے یہ 11 اپریل تک رہے گی۔ اس 11 اپریل کی بندش کے دوران اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر اور کوئی ٹیچروں کو اسکولز بلانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ان کو بلا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بیماری کی صورتحال کا ریویو کرتے رہیں گے، اور ہمیں مکمل ادراک ہے اس چیز کا کہ اسکول بند کرنے سے خاص طور پہ بچوں کی تعلیم پہ بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن بچوں کی صحت جو ہے وہ ہماری اولی ترجیح ہے، اور اس کے رسک نہیں لے سکتے، اور یہ صوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے جہاں جہاں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ 11 اپریل تک ان اضلاع میں اور ان شہروں میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہوں گے۔ جو آگے امتحانات آنے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ایک متفقہ رائے تھی کہ جو تعلیمی بورڈز کے امتحانات 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے ہونے ہیں وہ اپنے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق مئی کے آخر میں یا جون میں یا ایک آدھی جگہ جولائی میں ہوں گے، اور وہ ضرور ہوں گے کیونکہ جو بیس لائن تھی وہ اب ممکن نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی 9 10 11 12 کو پروموٹ کیا گیا تھا، لیکن اب اس سال جو ہیں وہ ایگزام ہوں گے۔ جہاں تک کیمبرج کے ایگزامات او لیول اور اے لیول کا تعلق ہے، یہ ہم ابھی جتنے بھی جو میں نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا کہا ہے اس میں اسلام آباد شامل ہے۔ اسلام آباد میں بیماری کا ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے، تو اس لیے اسلام آباد میں بھی 11 اپریل تک سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ میں امتحانات کی بات کر رہا تھا۔ کیمبرج کے امتحان جلدی شروع ہو رہے ہیں 26 اپریل سے، اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم کیمبرج کے ساتھ ایک دوبارہ میٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ان امتحانات کو کچھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، جب ہماری گفتگو ہو جائے گی
اس کے بعد اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے. تو اس کے علاوہ جب یہ اللہ کرے گا 11 اپریل تک حالات بہتر ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ سٹیگرڈ طریقے سے، یعنی کہ مختلف دنوں میں مختلف کلاسز کو جو ہیں وہ بلا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ شکایت آئی ہے کہ کچھ اکیڈمیز جو ہے وہ کھلی رہتی ہیں، ایسے اب بالمکمل طور پہ اس پہ پابندی ہوگی، اور اگر کوئی کھولے گا قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا. تو یہ ہیں چند ایک جو فیصلے آج ہوئے ہیں. 7 اپریل کو دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی NCOC میں تعلیمی وزراء کی اور صحت کے وزراء کی، جو کہ باقی ساری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں گے، اور اگر اس سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کروں گا. مہربانی.